وَلَقَدْ يَسَّرْنَا الْقُرْآنَ لِلذِّكْرِ فَهَلْ مِن مُّدَّكِرٍ نحمده ونصلي على رسوله الكريم اما بعد اعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ولما جاءهم كتاب من عند الله مصدق لما معهم وكانوا من قبل يستفتحون على الذين كفروا فلما جاءهم ما عرفوا كفروا به فلعنة الله على الكافرين۔ اور جب ان کے پاس وہ کتاب یعنی قرآن کریم آ گیا اللہ کی طرف سے جو سچا بتاتا ہے اس کتاب کو جو ان کے پاس پہلے سے موجود ہے یعنی کہ تورات، اور قرآن کریم کے نازل ہونے سے پہلے یا نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے آنے سے پہلے یہ لوگ کفار کے مقابلے میں اللہ سے فتح طلب کرتے تھے قرآن اور نبی کا وسیلہ دے کر۔ پس جب ان کے پاس وہ چیز آ گئی جس کو انہوں نے پہچان لیا تھا پھر اس کا انکار کر بیٹھے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کی لعنت ہے ایسے کافروں پر، ایسے انکار کرنے والوں پر۔ بئس ما اشتروا به انفسهم ان يكفروا بما انزل الله بغيا ان ينزل الله من فضله على من يشاء من عباده فباءوا بغضب على غضب وللكافرين عذاب مهين۔ بہت بری ہے وہ چیز جس کے بدلے میں انہوں نے اپنی جانوں کو بیچ دیا، کہ وہ چیز جو اللہ جل شانہ کی طرف سے بابرکت کتاب اتاری گئی اس کا انکار کر دیا صرف حسد اور ہٹ دھرمی کی وجہ سے، کہ اللہ تبارک و تعالیٰ اپنے فضل کو اپنے بندوں میں سے جس پر چاہتا ہے اتارتا ہے، پھر اس کے بعد وہ اللہ تبارک و تعالیٰ کے غصے پر غصے کو یعنی ڈبل غصے کو لے کر لوٹے، اور کافروں کے لیے رسوا کر دینے والا عذاب ہے۔ یہ سورہ بقرہ کی آیت نمبر 89 اور آیت نمبر 90 ہے۔ پہلی جو آیت ہے آیت نمبر 89 کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے کتاب اتاری یعنی قرآن کریم جب اتارا اور یہ تصدیق کرتا ہے اس کتاب کی جو ان کے پاس پہلے سے موجود ہے یعنی کہ تورات کی تصدیق کرتا ہے۔ معاملہ یہ تھا کہ اللہ کے نبی علیہ السلام جب ابھی دنیا کے اندر نہیں آئے تھے اور قرآن کریم بھی دنیا میں اتارا نہیں گیا تھا، اس سے پہلے جو مکہ میں قومیں آباد تھیں، مشرکین مکہ، کفار مکہ اور اسی طرح یہودی، یہ سارے لوگ مکہ کے اندر آباد تھے اور یہودیوں کے الگ الگ قبیلے تھے، تو بعض مرتبہ ان لوگوں کی آپس میں لڑائیاں ہو جاتی تھیں، جنگیں ہو جاتی تھیں، کفار یہودوں سے لڑ جاتے تھے، یہودی کفار سے لڑ جاتے تھے۔ تو یہ یہودی کیونکہ انہوں نے تورات پڑھی ہوئی تھی اور تورات کے اندر صاف صاف یہ بات لکھی ہوئی ہے کہ ایک نبی مکہ میں آنے والے ہیں اور وہ ہجرت کریں گے مدینہ کی طرف، اور ان کے اوپر ایک کتاب اتاری جائے گی جو بالکل سچی کتاب ہوگی، انہوں نے تورات میں پڑھا ہوا تھا۔ تو یہ لوگ جب مشرکین مکہ کے سامنے میدان میں اترتے تھے تو روایتوں کے اندر یہ روایت ہے کہ میدان میں اترنے کے بعد اللہ سے دعا کرتے تھے کہ اے اللہ، ہم اس نبی کا آپ کو واسطہ دیتے ہیں اور اس کتاب کا واسطہ دیتے ہیں جو ان کے اوپر اتاری جانے والی ہے، ان کے وسیلے سے تو ہم کو کافروں کے اوپر غلبہ عطا کر دے۔
کافروں پر کیا عطا کر دے؟ غلبہ عطا کر دے اور ہمیں فتح نصیب کر دے۔ اور اپنی باتوں کے اندر بھی کفار مشرکین سے یوں کہتے تھے یہودی کہ ہم نے تورات کے اندر نبی کے بارے میں جو پڑھا ہے وہ جب ہمارے پاس آئیں گے اور وہ جب اتارے جائیں گے اور کتاب ان کے اوپر اتاری جائے گی تو اس نبی کے ساتھ مل کر ہم تم کو شکست دے دیں گے اور فتح حاصل کریں گے، یہ یہودی کہتے تھے۔ پھر جب اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام کو دنیا میں بھیجنے کا اللہ تبارک و تعالیٰ نے طے کر لیا، اور یہ اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی کتنی بڑی عجیب عظمت کی بات ہے کہ آپ ابھی دنیا میں آئے نہیں ہیں اور نہیں قرآن کریم دنیا میں اتارا گیا ہے، اس سے پہلے قرآن کا تذکرہ ہو رہا ہے، اس سے پہلے نبی کا تذکرہ ہو رہا ہے۔ یہ اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے سچے ہونے کی اور قرآن کریم کے سچے ہونے کی بالکل مضبوط دلیل ہے کہ آنے سے پہلے اس کا تذکرہ ہو رہا ہے۔ تو یہ لوگ اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام کا واسطہ دے کر اللہ سے دعا کرتے تھے۔ تو اس کے ذریعے سے ایک بات یہ پتہ چلی کہ واسطہ دے کر آدمی جو ہے دعا کر سکتا ہے، اور سب سے بڑا واسطہ تو اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام کا ہی ہے۔ یہاں پر پہنچ کر ہمارے استاد حضرت مفتی محمود صاحب باڈولی دامت برکاتہم نے ایک چھوٹی سی بات اور ایک چھوٹا سا عمل بتایا تھا جو حضرت مولانا اشرف علی تھانوی نور اللہ مرقدہ کا تھا کہ آدمی کو اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے واسطے سے دعا کرنی چاہیے۔ اور ان کا ایک واقعہ لکھا تھا کہ خود حضرت مولانا اشرف علی تھانوی رحمۃ اللہ علیہ اتنے بڑے ولی اور بزرگ ہونے کے باوجود بھی یہ دعا بڑے اہتمام سے مانگا کرتے تھے، اور وہ دعا اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی تعریف میں لکھی ہوئی ایک کتاب قصیدہ بردہ کی ایک جو ہے چھوٹی سی دعا ہے، اور وہ دعا عربی کے اندر ہی ہم بھی کوشش کریں کہ دن میں 7 مرتبہ وہ دعا کسی بھی نماز کے بعد ہم مانگ لیا کریں۔ اور وہ دعا یہ ہے سہلنی یا الہی کل کعب، سہلنی یا الہی کل کعب، سہلنی یا الہی، بہت آسان ہے، یاد کر لیں گے تو انشاءاللہ یاد بھی ہو جائے گی، اور عربی کے الفاظ ہی سے مانگے، اس کے اندر اللہ تبارک و تعالی نے بڑی برکت رکھی ہے۔ سہلنی یا الہی کل کعب، اس کا ترجمہ ہوتا ہے کہ اللہ میرے سارے معاملات کو آسان فرما دے، ساری پریشانیوں کو دور فرما دے، ساری مصیبتوں کو آسان فرما دے، بحرمتی سید الابرار سہل، ایمان والوں کے سردار محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے صدقے طفیل میں آسان فرما دے۔ بہت آسان دعا ہے، اس کو ہم کسی بھی نماز کے بعد 7 مرتبہ پڑھ لیا کریں، انشاءاللہ ساری ضرورتیں اور ساری مصیبتیں اور پریشانیاں انشاءاللہ ختم ہو جائے گی۔ یہ دعا ہے، بہت آسان ہے، عمل کریں، اللہ ہم سب کو عمل کی توفیق سے نوازیں۔ تو یہ یہودی اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام کا واسطہ دیتے تھے، قرآن کا واسطہ دیتے تھے، اور اس کے اندر یہ لوگ کامیاب بھی ہوئے۔ جب انہوں نے نبی کا واسطہ دیا اور قرآن کا واسطہ دیا تو اس جنگ کے اندر اور لڑائیوں کے اندر کامیاب بھی ہوئے، اور یہ اپنی آنکھوں سے دیکھا کہ ہم جب واسطہ دیتے ہیں نبی کا اور قرآن کا تو ہم جو ہے کامیاب ہو جاتے ہیں ہمارے کاموں کے اندر۔ لیکن پھر جیسے ہی اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام آئے اور آپ پر جو کتاب اتاری تھی وہ بھی اتاری گئی، فلما جاءہم ما عرفوا کفروا بہ، کہ پھر انہوں نے اس چیز کا انکار کر دیا جس کو بہت اچھی طریقے سے جانتے تھے، یعنی اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام کا بھی انکار کر دیا اور قرآن کا بھی انکار کر دیا۔ اور انکار کی وجہ کیا ہے آگے اس کو ذکر کر رہے ہیں، لیکن اللہ رب العزت کو یہ عمل اتنا ناپسند آیا کہ اللہ آگے فرما رہے ہیں کہ اللہ کی لعنت ہے ایسے انکار کرنے والوں پر۔ اس آیت کے ذریعے سے ایک بہت بڑا سبق جو ہمیں ملا ہے، مفسرین نے لکھا ہے کہ آدمی کے پاس جب کوئی حق بات اور کوئی حق راستہ اس کے سامنے جب آ جائے تو پھر برا راستہ اختیار کرنا اور غلط راستہ چننا، اس سے اللہ ناراض ہوتا ہے، اس سے اللہ کی ناراضگی وجود میں آتی ہے، اللہ کی جو ہے رضا وجود میں نہیں آتی۔ کہ آدمی کو پتہ چل گیا کہ یہ صحیح راستہ ہے
اور یہ بات بالکل صحیح ہے اور یہ غلط ہے، دو دو چار کی طرح اس کے سامنے بات واضح ہو گئی، پھر جو ہے ہٹ درمی کی وجہ سے جان بوجھ کر صحیح راستے کو چھوڑ کر غلط راستے کو اختیار کرنا، اس سے اللہ کی ناراضگی وجود میں آتی۔ اللہ ہم سب کی حفاظت فرمائے۔ جیسے ان لوگوں نے کیا، یہودیوں نے، کہ واسطہ دیتے تھے پہلے تھے وہ، اور کفاروں سے بڑے جو ہے فخر کے ساتھ کہتے تھے کہ نبی آئیں گے تو ہم ساتھ میں مل کے تمہارے اوپر چڑھائی کریں گے اور فتح حاصل کریں گے، لیکن جب نبی آئے، قرآن اتارا گیا، دونوں چیزوں کا انکار کر دیا۔ حالانکہ بالکل اچھی طریقے سے جانتے تھے، سب کچھ معلوم تھا، تورات کے اندر صاف صاف قرآن کے بارے میں بھی پڑھا تھا اور اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے بارے میں بھی پڑھا تھا، لیکن پھر بھی انکار کر دیا۔ کیوں انکار کیا؟ آگے اللہ اس کی وجہ بیان فرما رہے ہیں، بئس ما اشتروا به انفسهم ان يكفروا بما انزل الله بغيا، کہ بہت بری ہے وہ چیز جن کے اس کے بدلے میں انہوں نے اپنی جانوں کو بیچ دیا، کہ اس چیز کا انکار کر دیا جو اللہ نے ان پر اتاری ہے، صرف ہٹ درمی کی وجہ سے۔ یعنی کس چیز کو بیچ دیا؟ اپنی جانوں کو انہوں نے جہنم کے اندر بیچ دیا، یعنی بیچ دیا اپنی جانوں کو، کس کو بیچا؟ جہنم کو بیچا، اور خریدا کیا چیز؟ کفر انہوں نے خرید لیا، کہ یہ کفر جو خریدا ہے وہ بہت بری چیز ہے۔ اور کس وجہ سے ہوا؟ بغین، ہٹ درمی کی وجہ سے، اور جو ہے حسد کی وجہ سے۔ کیا حسد تھا؟ کہ اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام اور آج جو عرب لوگ ہیں وہ بنی اسماعیل کے خاندان سے ہیں، اور بنی اسرائیل کے خاندان سے کیوں کہ بہت سارے انبیاء علیہ الصلوۃ والسلام آئے، حضرت موسیٰ، حضرت عیسیٰ، بہت بڑے بڑے انبیاء، حضرت یوسف، حضرت یعقوب، بہت بڑے بڑے انبیاء بنی اسرائیل کے اندر آئے۔ تو ان لوگوں کو یہ خیال تھا کہ آخری نبی جو آنے والے ہیں وہ بھی بنی اسرائیل کے اندر سے ہی آئیں گے، اور لوگوں کو بیان کرتے پھرتے تھے کہ آخری نبی جو آئیں گے وہ ہمارے خاندان میں سے ہی آئیں گے، اور کسی اور خاندان میں سے نہیں آ سکتے ہیں۔ لیکن اللہ کا کرنا ایسا ہوا کہ اللہ رب العزت نے اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام کو بنی اسماعیل کے خاندان میں سے بھیج دیا۔ بس اس بات کی وجہ سے، اس ہٹ درمی کی وجہ سے، اسی حسد کی وجہ سے وہ ایمان سے محروم ہو گئے کہ ہمارے خاندان میں سے اللہ کے نبی کیوں نہیں آئے۔ تو آگے اللہ تبارک و تعالیٰ اسی کو بیان کر رہے ہیں، اور یہ ہٹ درمی اور حسد اتنی بری چیز ہے کہ حق سامنے ہوتے ہوئے بھی آدمی اس پر چل نہیں سکتا ہے، حق سامنے ہوتے ہوئے بھی آدمی اس پر چل نہیں سکتا ہے۔ ہٹ درمی اور حسد کہ جو ان کے ساتھ ہوا، کہ ان کو جو ہے اللہ نے ایمان سے بھی محروم کر دیا، اور تمام نبیوں کے سردار اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام پر ایمان لانے سے بھی محروم کر دیا، اور قرآن کی برکت سے بھی یہ لوگ محروم ہو گئے، صرف ہٹ درمی کی وجہ سے۔ اللہ ہم سب کی حفاظت فرمائے۔ پھر آگے اللہ فرماتے ہیں يُنَزِّلُ اللَّهُ مِن فَضْلِهِ عَلَى مَن يَشَاءُ مِنْ عِبَادِهِ، کہ اللہ تبارک و تعالیٰ اپنے فضل کو اپنے بندوں میں سے جس پر چاہے نازل کر دے، کہ نبی کا دنیا کے اندر اترنا یہ اللہ کا بہت بڑا فضل ہے، اللہ کا بہت بڑا احسان ہے، اور یہ احسان اللہ تبارک و تعالیٰ کسی پر بھی کر سکتا ہے، بنی اسماعیل میں بھی کر سکتا ہے، بنی اسرائیل پر بھی کر سکتا ہے، وہ اللہ کی چاہت ہے، ہم اس میں کوئی دخل اندازی نہیں کر سکتے ہیں۔ اللہ دنیا کے اندر اگر کسی کو مال دینا چاہے تو ہم کو جو ہے کیا اجازت ہے کہ اللہ سے یوں سوال کریں کہ اس کو زیادہ دیا، مجھے کم دیا؟ کسی کو عزت مل گئی اور کسی کو بہت بڑا مرتبہ مل گیا تو ہمیں کیا اجازت ہے اللہ کو کہنے کی کہ اللہ تو نے اس کو عزت کیوں دے دی؟ یہ اللہ کی چاہت ہے کہ اللہ جس پر فضل کرنا چاہے اس پر کرتا ہے، اور جس پر نہیں کرنا چاہے اس پر نہیں کرتا۔ اللہ نے بنی اسماعیل پر فضل کرنا چاہا تو اللہ کے نبی کو بھیج دیا۔ تو گویا انہوں نے ایک اعتبار سے اللہ تبارک و تعالیٰ کے فیصلے کے اوپر بھی انہوں نے اعتراض کر دیا، اللہ کے فیصلے پر بھی کیا کر دیا؟ اعتراض کر دیا کہ اللہ نے بنی اسماعیل کے اندر سے بھیجا اللہ کے نبی کو، تو یہ کہنے لگے کہ کیوں بھیجا؟ تو یہ اللہ تبارک و تعالیٰ پر ڈائریکٹ اعتراض ہے کہ اللہ کو ایسا نہیں کرنا چاہیے تھا، نعوذ باللہ۔ تو یہ لوگ جو ہیں اسی وجہ سے ایمان سے بھی محروم ہو گئے، اور کفر انہوں نے اختیار کر لیا، اپنی جانوں کو جہنم کے حوالے کر دیا۔ پھر آگے جو ان کا دعویٰ آیا تھا وَقَالُوا لَن تَمَسَّنَا النَّارُ إِلَّا أَيَّامًا مَّعْدُودَةً، کہ ہم تو جہنم کے اندر جو ہے اگر گئے بھی تو چند دنوں کے بعد واپس آ جائیں گے۔ یہ ساری چیزیں دیکھتے ہوئے کوئی آدمی چند دنوں کے بعد واپس آ سکتا ہے؟
کہ جو اللہ پر اعتراض کر لے، نبی کو جھٹلا دے، قرآن کو جھٹلا دے، جانتے ہوئے بھی وہ کبھی بھی جو ہے تھوڑی دیر جہنم میں رہ کر واپس جنت میں داخل ہونے کا مستحق نہیں ہے۔ اور آگے اللہ تبارک و تعالیٰ نے کتنا غصے کے ساتھ بیان فرمایا ہے، فَبَاءُوا بِغَضَبٍ عَلَىٰ غَضَبٍ، کہ یہ لوگ اللہ کے ڈبل غصے کو لے کر لوٹے ہیں۔ ایک تو حسد کا غصہ کہ انہوں نے ہٹ درمی کی اور اس کی وجہ سے اللہ کے نبی پر ایمان نہیں لائے، قرآن پر ایمان نہیں لائے، اور دوسرا غصہ انہوں نے کفر کیا، انکار کیا۔ دو چیزوں کی وجہ سے اللہ تبارک و تعالیٰ کو ان کے اوپر غصہ آیا۔ اور آگے اللہ تبارک و تعالیٰ بڑی تاکید کے ساتھ پھر کہہ رہے ہیں وَلِلْكَافِرِينَ عَذَابٌ مُّهِينٌ، کہ کافروں کے لیے تو رسوا کر دینے والا، ذلیل کر دینے والا عذاب ہے۔ تو ایمان والے بھی، کچھ ایمان والے ایسے ہوں گے ان کو بھی جہنم میں داخل کیا جائے گا، کافروں کو بھی جہنم میں داخل کیا جائے گا۔ تو آگ تو ایک جیسی ہوگی نا، ایسا نہیں کہ ان کے لیے الگ آگ ہوگی، ان کے لیے الگ آگ ہوگی۔ تو یہ رسوا کر دینے والا عذاب کیا ہے؟ تو مفسرین نے لکھا ہے کہ ایمان والوں کو جو جہنم میں داخل کیا جائے گا وہ ان کو پاک کرنے کے لیے داخل کیا جائے گا، پاک کر کے پھر ان کو واپس جنت میں داخل ہونا ہے۔ لیکن کافروں کے لیے پاکی نہیں ہے، کافروں کے لیے تو ذلت ہے، کافروں کی رسوائی ہے، ان کے لیے تو ان کے لیے کوئی پاکی نہیں، کیونکہ انہوں نے دنیا میں رہ کر صرف کفر ہی کفر کیا ہے، انکار ہی انکار کیا ہے۔ تو اس انکار کے اوپر پاکی نہیں ہے، اس انکار کے اوپر کل قیامت کے دن آگ دے کر ان کو ذلیل کیا جائے گا، ان کو رسوا کیا جائے گا۔ تو یہ آگ جو ہے، اسی طرح مفسرین نے جو ہے ایک مثال دے کر سمجھایا ہے کہ جو اپنے ماتحت لوگ ہوتے ہیں ان کے لیے جو مار ہوتی ہے وہ اصلاح کے لیے ہوتی ہے۔ کس کے لیے ہوتی ہے؟ اصلاح کے لیے، تاکہ وہ درست ہو جائے۔ لیکن دشمن کو جو مار پڑتی ہے وہ ذلیل کرنے کے لیے اور رسوا کرنے کے لیے ہوتی۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ ایمان والوں کو جو ڈالیں گے وہ ان کی اصلاح کے لیے، تاکہ وہ بالکل گناہوں سے پاک ہو جاوے، صاف ہو جاوے، اور پھر ان کو جنت میں داخل کیا جائے گا۔ تو گویا ان دو آیتوں کے ذریعے سے اس کا خلاصہ کلام یہ ہوا عزیز ساتھیوں بزرگوں کہ اللہ رب العزت نے ہم کو قرآن کریم بھی عطا فرمایا اور نبی بھی عطا فرمائے، اور ہم کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے کچھ سمجھ بوجھ بھی دی، اور کچھ جو ہے دین کا جو ہے سمجھ بوجھ دی، اور اس پر چلنے کا اختیار بھی عطا فرمایا ہے۔ تو اس کے ذریعے جو ہے ہم سیدھے راستے کو اختیار کر سکتے ہیں۔ دوسری چیز یہاں پر سبق کی یہ ہے کہ آدمی جو ہے جب حق کی بات سامنے آ جاوے تو پھر اس میں ہٹ درمی اور حسد نہ دکھائے کہ سامنے والا آدمی فلاں ہے تو میں اس کی بات کیوں مانوں، میرے سے عمر میں چھوٹا ہے، علم کی بات کرتا ہے تو میں اس کی بات کیوں مانوں، وہ مال کے اعتبار سے چھوٹا ہے، میں بڑا ہوں مال کے اعتبار سے، تو پھر میں اس کی بات کیوں مانوں۔ نہیں، ہم سامنے بات دیکھیں کہ کس کی بات ہو رہی ہے۔ بات اگر اللہ کی اور اللہ کے رسول کی ہو رہی ہے تو پھر اس کو اختیار کرنا چاہیے، اس کے علاوہ کی ہو رہی ہے تو آدمی دیکھیں۔ لیکن بات جب دین کی آ جائے، بات جب اللہ کی آ جائے، بات جب اللہ کے رسول کی آ جائے، تو پھر کہنے والا اگر چھوٹا بچہ بھی ہے تو اس سے بھی آدمی نصیحت لے لے، اس سے بھی آدمی کیا کر لے، نصیحت لے لے۔ کتابوں کے اندر، عربی عبارتوں کے اندر ایک مقولہ لکھا ہے کہ حکمت جو ہے اور دین کی جو چھوٹی چھوٹی باتیں ہوتی ہیں وہ مومن کا گم شدہ سامان ہے، جس کے پاس سے اگر مل جائے وہ فوراً لے لو، چاہے بڑا ہو یا چھوٹا۔ تو آدمی دین کو حاصل کرنے کے اندر یہ نہ دیکھے کہ میں چھوٹا ہوں، سامنے والا بڑا ہے، یا سامنے والا چھوٹا ہے میں بڑا ہوں۔ ہر ایک آدمی سے دین کو حاصل کریں کہ اگر دین صحیح ہے، بتانے والا بھی صحیح ہے تو اس سے حاصل کر لے۔ اللہ تبارک و تعالی ہم سب کو عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائیں اور قرآن کا صحیح فہم عطا فرمائیں۔